بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات بیجنگ میں ہوئی، جس میں پاک چین تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی قیادت کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی افواج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور ترقی کی راہ پر دونوں ممالک ایک ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ جی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے غیر یقینی حالات میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ دونوں ممالک نے ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور عالمی امور میں پاکستان کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا ذہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاک فوج انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی میں تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور ترقی کی راہ پر دونوں ممالک ایک ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والی غیر یقینی حالات میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ مزید یہ کہ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں اور دونوں ممالک نے ایک مضبوط اور روایتی دوستی قائم کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کے علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور عالمی امور میں پاکستان کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا ذہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فیلڈ مارشل کی چینی وزیر خارجہ سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو؟ اس سے پہلے فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے، امریکی صدر سے ملاقات اور اب اس نوعیت کی ملاقاتیں، اور دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ مل کر آگے بڑھیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ میں بھی اور چائنا میں دونوں جگہ پہ پاکستان کا خالی موقف نہیں بتایا، بلکہ پاکستان کو ایک ہائیسٹ لیول پولیٹیکل جیو پولیٹیکل اسٹیچر پہ لے آئے ہیں جو ساری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اب چائنا کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، چائنیز شروع سے پاکستان کے آئرن بردرز تھے اور اسٹریٹجک پارٹنرز تھے، اور جیسے فیلڈ مارشل نے بھی بتایا ہے اور چائنیز نے بھی کہا ہے، یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ مزید آگے بڑھے گا کیونکہ دونوں کے کامن انٹرسٹ ہیں۔ چائنا از رائزنگ پیسفلی ایز اے گریٹ پاور، ایز اے گلوبل پاور، اور پاکستان جو ہے وہ خود بھی، پاکستان از آلسو رائزنگ اینڈ اسٹرائیونگ فار پیس۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے بھارت نے جنگ کی اور ابھی بھی وہ دھمکیاں دیتا ہے، اور اس کے مسائل دنیا کے ساتھ ہے، بھارت کی، انڈیا، چائنا سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی۔ اس میں تو امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ ان کی چل رہی ہے انڈیا کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سو پاکستان اسٹینڈس فار پیس اینڈ چائنا اسٹینڈس فار پیس، اینڈ دونوں کٹھے مل کے دے ول فورج ا پاتھ اہیڈ جوائنٹلی فار which is not only for Pakistan and China but for the entire regions and the world۔ اور انشاءاللہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ اینڈ ریلیشن شپ مزید سیمنٹ ہوگی۔
اچھا ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से इस अज़म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान में जारी मंसूबे और इन मंसूबों पर जो चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बात हुई है और इसी तरह से दीगर मामलात पर भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और चाइना की आपको पता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट टुगेदर हैं, लेकिन जो सीपेक है विच इज फ्लैगशिप ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मेरी किताब गो अदर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड पे बेस्ड है और इसके ऊपर जो काम हो रहा था और अब फेज 2 उसका जो है सीपेक का शुरू है, लेकिन जो असल इशू इसके अंदर आ रहा है वो है टेररिज्म इन बलूचिस्तान खास तौर पे और केपीके में भी और बलूचिस्तान में, जो कि इंडिया करा रहा है। आपको पता है इस सिलसिले में अमेरिका ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल किया, पीएलए और बलजीत ब्रिगेड को टेररिस्ट डिक्लेयर किया और चाइनीज की ये रिक्वायरमेंट जो आप बात कर रही हैं रिक्वायरमेंट है विच इज नेचुरल, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसके जो सिटीजन हैं, शहरी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो सेफ रहें और महफूज रहें और ये हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी दी जाए और इस पर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिविल इदारे, मिलिट्री एंड सिविल एंड ऑल पाकिस्तानी सपोर्ट चाइनीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन जो मसला है उसको समझने की जरूरत है कि एक प्रॉपर जंग, एक जो टेररिस्ट वॉर है जो इंडिया प्रॉक्सी फोर्सेस से करा रहा है बलूचिस्तान में, तो इसलिए इसमें इंडिया को बेनकाब करना, दुनिया के अंदर इंडिया को बलूचिस्तान के टेररिज्म में जो है उसकी वजह से उसको FATF में लाना, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और बाकी ग्लोबल इदारों में इंडिया को एक्सपोज करके, डिफेम करके प्रेशराइज किया जाए ताकि ग्लोबल लेवल पे एक माहौल बनाया जाए कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की टेररिज्म ना हो और विद इन पाकिस्तान ऑल दीज एलिमेंट्स जो दुश्मन की प्रॉक्सी फोर्सेज हैं दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है, ताकि चाइनीज का जो ये रिक्वायरमेंट है कि उनके सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सेफ्टी मिले, 100% सेफ्टी वी हैव टू इंश्योर एंड वी कैन एंड इंशाल्लाह वी विल। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुराने ताल्लुकात की बहाली, नौजवानों के दरमियान रवाबत के फ़रोग़, राब्ताकारी में इजाफा और तजारती मुआशी ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाके ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से चीफ एडवाइज़र के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और उन्हें ढाका में अपनी मसरूफियात और दौरे के अहम नताइज से आगाह किया। उन्होंने शानदार इंतजामात पर पुरतपाक मेज़बानी पर चीफ एडवाइज़र का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहदे और MOUs पर दस्तखत, सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संगबाद संगसाता BSS के दरमियान MOU, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और BIISS के दरमियान ताउन का मुआहदा। पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मुफाहमती मुआहदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान 2025 तक 2028 तक सकाफती तबादले का प्रोग्राम भी तय। इसहाक डार के दौरे पर पाकिस्तान ने तालीमी और तरबियती ताउन का नया दरवाज़ा खोल दिया। 500 स्कॉलरशिप्स और ट्रेनिंग्स पर मुश्तमिल नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़। नॉलेज कॉरिडोर मंसूबा लॉन्च, सैकड़ों तलबा और अफसरान मुस्तफीद होंगे। नॉलेज कॉरिडोर मंसूबा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश के मौका पर लॉन्च किया गया। पाकिस्तान की जानिब से 500 स्कॉलरशिप्स बांग्लादेशी तलबा को दी जाएंगी। अगले 5 बरसों में बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। स्कॉलरशिप का चौथाई हिस्सा शोबा तिब, मेडिकल के तलबा को दिया जाएगा। मंसूबे के तहत 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी। पंजाब रेंजर्स ने सरहदी इलाकों में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तर्जुमा रेंजर्स के मुताबिक जिला कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान मुतासिरीन का माल व असबाब भी बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इदारा दीगर रेस्क्यू एजेंसियों के साथ मुसलसल राब्ते में है, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब रेंजर्स के एहलकार हर वक्त इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और कुदरती आफात से गजर और गिलगित के मुख्तलिफ इलाके मुतासर हुए। सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सादो नाला और तलीदास में सैलाबी मलबे से दरिया का बहाव मुतासर है, जबकि रावशन वादी में झील की सतह 8 फीट कम है। पाक फौज ने मुतासिरीन को खैमे और राशन फराहम किया। रेस्क्यू 1122 और तिब्बी टीम में मौका पर मौजूद हैं। NDMA के ताउन से 25 टन साफ पानी भी मुतासर इलाकों को भेजा गया।
ضلع گلگت میں دریائے گلگت کی سطح بلند ہونے سے بسین کھاری اور KIU کھاری میں خطرہ بڑھ گیا۔ ایک ہاسٹل اور 8 مکانات خالی کرا لیے گئے۔ انتظامیہ نے ہنگامی انخلاء کا منصوبہ تیار کر لیا۔ سادو نالہ اور تلیداس کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ گلیشیئر برسٹ کے نتیجہ میں آنے والے شدید سیلاب نے مقامی آبادی کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ تاہم پاک فوج کی جانب سے فوری امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایات پر FCNA نے متاثرہ علاقوں میں امداد اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں۔ تالیداس اور روشن نامہ گاؤں میں لگائے گئے ان میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوان نہ صرف ریلیف فراہم کر رہے ہیں بلکہ متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے بھی دن رات سرگرم ہیں۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج کی اس فوری مدد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاک فوج ہر آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی میں ایجوکیشن سٹی کے نام پر ملیر کے گوٹھوں کی سروے زمینوں پر قبضے کے خلاف مختلف گوٹھوں کے مکینوں کا لنک روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ باز افراد کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن سٹی میں بننے والے تعلیمی اداروں میں ایک بھی مقامی طالب علم کو داخلہ نہیں دیا گیا۔ 18,000 ایکڑ زمین پر تعلیم اور ترقی کے نام پر قبضے کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل میرجاز سے۔ جی نبیل، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، ہمیں ساتھ موجود ہیں ملیر کاٹھوڑ پر، جہاں پر ایجوکیشن سٹی کے نام پر مقامی جو گوٹ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ساتھ ہمارے ساتھ کچھ مقامی رہنما موجود ہیں۔ یہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ سن 2004 میں ایجوکیشن سٹی کے نام پہ ضلع ملیر کے دے چوڑ میں 9,000 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی تھی۔ اس وقت تک 9,000 میں سے کوئی 10% زمین یوٹیلائز ہوئی ہے، باقی 90% زمین خالی ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جو پہلے جو ایکوائرمنٹ کی ہے آج سے چند سال پہلے، آج تک اس زمین پہ بھی یہ کام نہیں کر سکے ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ آج تک وہ زمین ہی 80% زمین خالی پڑی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے 11,000 ایکڑ دوسری جو ہماری دے ہے، ہماری جو سروے نمبر ہے اور ہماری جو لیز زمینیں ہیں اور وہاں پہ جو آبادی والی ہماری زمینیں ہیں، پھر اب ان کی ایکوائرمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہے نا گورنمنٹ سے رجوع کیا ہے۔ جی مظاہرین کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سٹی کے نام پر جو ہے ہماری مقامی زمینوں کو اربوں روپے کی زمین پر ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس طالبہ کیا ہے کہ ہماری زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو جلد سے جلد ختم کروایا جائے۔ جی پنڈ دادن خان سے خبر ہے، دھریالہ جالب کے قریب ڈمپر حادثے میں جاں بحق ہونے والے رکشہ ڈرائیور کے لاواحقین اور اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے پنڈ دادن خان جہلم روڈ کو بلاک کر دیا، جس سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز چک حمید کے قریب ڈمپر اور رکشہ میں خوفناک تصادم کے نتیجہ میں رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اہل علاقہ کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لیا، مگر لواحقین کو اطلاع دیے بغیر گاڑی چھوڑ دی گئی۔ مظاہرے میں خواتین سمیت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔